ہاں جی کر دیا حیدر بھائی. بھائی، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم، کیا حال ہے غالب بھائی؟ وعلیکم. میں ٹھیک ہوں بھائی، آپ کیسے ہیں؟ اچھا یار دیکھیں، میں نا کافی عرصے سے لائیو آنا چاہ رہا تھا، اگر کوئی انٹرنیٹ کی تھوڑی بہت اسٹریمنگ کا ایشو نہ ہو. کافی عرصے سے میں لائیو آنا چاہ رہا تھا آپ کے ساتھ، میں آپ کو کافی ٹائم سے دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ کو پتا ہے آپ کے چینل وغیرہ بھی پاکستان میں بین ہو گئے ہوئے ہیں، ہوں. اور جی اگر جی. آپ کے ساتھ کوئی چیز بھی دیکھنی ہے تو زیادہ تر وی پی این وغیرہ یوز کرنی پڑتی ہے. حالانکہ الحمدللہ آئی ایم اے ٹرو مسلم، میں مسلم ہوں، میں مسلم پریکٹس کرتا ہوں، اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن ہمیں ایک حکم دیا گیا، آپ تحقیق کریں، ریسرچ کریں. اگر کوئی لائک شاید ہو سکتا ہے میں اپنے الفاظ کو اس طرح ایکسپریس نہ کر پاؤں، لیکن ریسرچ کا حکم دیا گیا. میں تھوڑی دیر پہلے کرسچینٹی کی ویڈیوز بھی دیکھ رہا تھا، آپ کی ویڈیوز بھی دیکھتا ہوں، انجینئر ایل کی بھی دیکھتا ہوں، کافی زیادہ. لیکن یار میں سوچتا ہوں کہ اتنی زیادہ چیزوں کی طرف آپ جب آنا اچانک شروع ہو جاتے ہو، آپ نو ڈاؤٹ بے دین ہو جاتے ہو، آپ ایستھیٹک ہو جاتے ہو، آپ کو ہر چیز میں نیگیٹیوٹی نظر آتی ہے، آپ کو ہر چیز ٹریگر کرتی ہے. اب آپ ایکس مسلم ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ پہلے تو مجھے یہ بتائیں نا. نہیں تو میں کہاں ہر چیز میں نیگیٹیوٹی ہمیں کہاں نظر آتی ہے؟ اور نہ مجھے تو غالب نہیں بھائی آتی ہر ہر چیز چیز میں میں نظر نیگیٹیوٹی. آتا، نہ نہیں بھائی کرسچینٹی ہے، دیکھو، نہ جھوٹ کو ہندوازم، غلط کہنا کرسچینٹی. نیگیٹیوٹی ہے. جھوٹ کو غلط کہنا نیگیٹیوٹی ہے. اچھا میں نا آپ کی تھوڑی بہت چیزیں جو ازیوم نہیں نہیں، مجھے یہ بتائیں نا، چلیں جھوٹ کو غلط کہنا نیگیٹیوٹی ہے. یار اب دیکھیں، اب میں کہوں آپ غالب کو مال ہیں، آپ ٹھیک ہے. اگر آپ ایک آپ کے سامنے کوئی بات جھوٹ بول رہا ہے اور آپ اسے غلط کہہ رہے ہیں تو میں آپ کو کہوں گا کہ آپ بڑے نیگیٹو پرسن ہیں. لاجک یار پہ بات کریں دیکھیں، نا. میں کہتا ہوں اب غالب کو مار ہے ہی نہیں دنیا پہ، غالب کو مار ہے ہی نہیں، ایگزسٹنگ کیا ہے ہی نہیں، تو آپ کیسے اس چیز کو پروو کر سکتے ہیں؟ اگر کریں گے دیر ہیز بین تھاؤزینڈ آف غالب کمار اکراس دا گلوب. ٹھیک ہے، نہیں، اس بات کا بتائیں. اس بات سے کیا لینا دینا ہے کہ مذہب کو جھوٹ کہنا نیگیٹیوٹی کیسے ہے؟ میں تو یہ مذہب پوچھ جھوٹ رہا نہیں ہوں آپ سے. ہوتا ہے غالب، مذہب مذہب جھوٹ جھوٹ نہیں ہوتا. یار، جس بات کے پاس ثبوت نہیں ہوتا وہ جھوٹ ہوتی ہے. سمپل باٹم لائن. مجھے ایک بات بتائیں، جس بات آپ کا دنیا پہ کیسے جس آئے؟ سن لیں آپ میری دنیا بات پہ سن لیں. کیسے آئے؟ جی جی. دنیا پہ میں ویسے ہی بھائی آیا جیسے آپ آئے. ہم دونوں کے بھائی آنے میں نیچر کوئی ڈفرنس ہے کوئی؟ بتائیں. کیونکہ ایولیوشن کے اوپر آپ بڑی بات کرتی ہیں، یہ ایک چیز نوٹ کر لیجیے گا. میں کوئی وہ جسے کہتے ہیں نا کوئی دین کے پھٹے ڈالے نہیں، میں ایولیوشن کے ریلیٹڈ بات ہے، کیونکہ مجھے اس چیز کے اوپر سام ہو اتنا نالج نہیں ہوگا. مجھے بتائیں آپ دنیا پہ کیسے آئے؟ نیچرل فینومینا، یار میں نیچرل دنیا پہ پروسیس. ویسے ہی آیا، اس کا تو بہت سمپل جواب ہے. میں دنیا پہ ویسے ہی آیا جیسے آپ آئے. آپ کیسے آئے بتا دیں آپ؟ ویسے ہی میں آیا. میں تو نیچرل پروسیس کے ذریعے آیا، جیسے تو ہم میل تو ظاہری فیمیل بات ہے کہ ہارمون کوئی ان ایڈلٹریشن. نیچرل پروسیس کے تھرو دنیا پہ آ سکتا ہے. میری بات سنیں، جہاں میں جانا چاہ رہا ہوں، میں نے پہلے کہا تھا مائٹ بھی مجھے اس طرح چیزوں کو ایکسپریس کرنا نہ ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ آپ نے پرسیو کرنا ہے کہ دیکھیں میں وہ کیسے تو میں کہتا ہوں. آپ کو دیکھیں، جو بھی میرے پاس ایسے ادھر بندہ آتا ہے جو وہ کہنا چاہتا ہے مجھے سمجھ آ جاتا ہے، پھر میں اس سے وہ کہلواتا بھی ہوں. ٹھیک ہے، میں اس کی ہیلپ کرتا ہوں کہ وہ اپنی بات ایکسپلین کر سکے. ایسا نہیں ہے کہ میں اس سے صرف ڈیبیٹ ہی کرنے بیٹھا ہوں. جو وہ کہنا چاہتا ہوتا ہے میں اس سے ایکسپریس بھی کراتا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کی بات میں کرواؤں گا نہیں، یہاں پہ کرواؤں گا بھی آپ کی بات، اسے کنٹیسٹ بھی کروں گا مگر آپ کی بات پراپرلی کرواؤں گا بھی. I am not a Sharia scholar, I am not a PhD scholar, یا میرے اوپر ایولیوشن. I am not a scientist, چلے وہ I تو am میں just آپ a سے ایکسپیکٹ general بھی نہیں کر رہا person. نا. میں بھی جنرل پرسن ہوں. میں تو اس آپ میں اور مجھ میں کوئی میں آپ فرق کے نہیں ساتھ ہے، ہم دونوں جنرل پرسن ہیں. میں میں آپ کے ساتھ نہ لڑنے آیا ہوں، نہ میں کوئی کہنے آیا ہوں کہ یہ. میں آپ کے ساتھ ایک ہیلدی ڈسکشن میں کرنے آیا ہوں ایسا تاکہ کہہ بھی نہیں مجھے رہا ہوں کہ آئیڈیا. آپ مجھ سے لڑنے آئے ہیں. میں آپ کو کلیئر کر رہا ہوں پہلے. اس کی ریزن یہ ہے کہ میں آیا ہوں لائیو، میں کافی ٹائم سے آپ کو دیکھ رہا تھا. میں نے کہا کچھ کویسچنز ہوتے ہیں، کچھ کیوریز ہوتی ہیں، آپ سے کیوں نہ کلیئر کی جائیں. ہاں تو کریں نا، اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ اچھا وہ تو مجھے کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. آپ نے ایولیوشن. پوچھا آپ دنیا پہ کیسے آئے ہیں، تو بھائی دنیا پہ ہم ویسے ہی آئے ہیں جیسے آپ آئے ہیں. اچھا میں کہتا ہوں، اچھا آپ کے پاس کیا پروف ہے آپ ویسے ہی ہیں جیسے میں دنیا پہ آیا ہوں؟ آپ کے پاس کوئی پروف ہے اپنے آنے کا دنیا؟ آپ کہاں ایسے آئے، آپ نے کیسے آئے؟ آپ کے پاس کوئی پروف ہے؟ آپ کے پاس گھر پہ برتھ کوئی آپ سرٹیفکیٹ کے ہے؟ آنے کی ویڈیو ہو؟ برتھ سرٹیفکیٹ ہے میں گھر کیا، پہ؟ برتھ یہ تو سرٹیفکیٹ از ناٹ اے پروف کہ آپ دنیا پہ کیسے آئے. میں جس چیز چلیں، کی طرف آپ پھر جانا چاہ رہا آپ اپنے والدین سے جا کے پوچھ لیجئے گا تو وہ آپ کو بتا دیں گے. تو ویسے ہی میں بھی آیا ہوں.
यार मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ गालिब भाई माइट जनाब भी, मैं मैं आपसे आपसे वो ये पूछ कह रहा रहा था कि हूं कि आप बहस कर रहे हो, डिस्कस नहीं कर रहे, आप सिर्फ और सिर्फ जो है पख निकालना चाह रहे हो, इसका कोई फायदा नहीं है। आप इस आपने सवाल को पूछे, स्टार्ट पे आपने एक बात कही है, आप इस सवाल को स्टार्ट पे आपने पूछे एक बात कर बगैर दी या थी इस कि जिस सवाल चीज को का प्रूफ बाईपास नहीं किए, होता, तो आपने कहा यार जिस चीज प्रूफ, का प्रूफ नहीं होता वो झूठी हाँ होती है। मगर मैं आपको कहता चले हूँ आपके अगली पास बात भी आपके बता दुनिया दें, पे आने का प्रूफ क्या है? हाँ उससे अगली बात भी बता देता आपका हूं, इस मैं दुनिया समझा पे आने देता का हूं क्या आपको। प्रूफ है, ये अगर आप बताएं। समझना चाहेंगे तो मैं समझा दूंगा आपको। दुनिया में जो ऑर्डिनरी चले बातें लेट्स होती है ना, आम बातें, जी जी, आम बातों का सबूत देने की यूनिवर्सल कोई ट्रुथ जरूरत कहते नहीं, हैं आप उसको। उनका सबूत देने की ऐसे कोई ही मेरी जरूरत नहीं होती। अब मेरी आप जान, ध्यान ऐसे से ही आपसे सुनेंगे सलाम, तो अल्हम्दुलिल्लाह ट्रू मुस्लिम है। सुनाए सुनाए, सुन रहा हूँ आपके। एक्स्ट्रा इस्लाम ऑर्डिनरी सच्चा मजहब है, क्लेम्स को, यूनिवर्सल ट्रूथ है, हर बंदे को पता है। अच्छा तो मुझे क्यों नहीं पता, फिर ये यूनिवर्सल ट्रूथ तो ना हुआ ना। इस्लाम 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 और आप यूनिवर्सल तो खुद ट्रूथ का मुसलमान प्रूफ रहे हो होता यार, है कुछ आपके पता पास था इस बात आप का। क्यों मुसलमान थे मुझे जब चंदा मेरे, एक मिनट, मुझे लग रहा है कि आप में और मुझ में डिले है, या आप बात को तरीके से करना नहीं चाह रहे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं ठीक है। तरीके से कर रहा हूँ ना मैं। हाँ तो आप देखिए देखिए, एक बात पे यूनिवर्सल खड़े ट्रूथ है, इस्लाम होंगे एक तो सच्चा बात आगे। मजहब है। हाँ मैं अभी बताता हूँ ना यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है और क्या नहीं होता। दुनिया में कोई ऐसा चले चले यूनिवर्सल लेट्स ट्रूथ सी नहीं है होते हैं। जिसके पास एविडेंस नहीं है। हर यूनिवर्सल ट्रूथ के पास एविडेंस होता है। सूरज जो है वो गोल है, जमीन गोल है, दोनों बातों का एविडेंस है, ठीक है। कोई भी इंसान अपने तौर पे उस एविडेंस को टेस्ट कर सकता है। हजरत मोहम्मद सच्चे नबी हैं, पहली तो बात यह है कि इसका टेस्टेबिलिटी का क्राइटेरिया बताओ कि इस बात को टेस्ट कैसे किया जा सकता है। टेस्टेबिलिटी का क्राइटेरिया बताओ और फिर यह बताओ कि हर शख्स अपने तौर पे इस बात को टेस्ट कर सकता है, क्योंकि जमीन गोल है, इस बात को हर शख्स अपने तौर पे टेस्ट कर सकता है। टेस्ट करने के एक से ज्यादा तरीके हैं। टेस्टेबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो हम इस बात को सच मानते हैं, ठीक है। हजरत मोहम्मद के मामले में पहली बात है कि टेस्टेबिलिटी क्राइटेरिया बताएं, ठीक है। टेस्टेबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है ना, वो खुद भी सब्जेक्ट टू मुझे आप क्वेश्चन बता दें, होता है, तो उस टेस्ट अपने मैं अपने घर मैं अपने घर पे बैठ के कैसे ये टेस्ट कर सकता हूँ कि दुनिया गोल है? मुझे आप बताएं कि अपने इस 4x4 के रूम में बैठ के मैं कैसे टेस्ट कर सकता हूँ दुनिया गोल है? पहले तो मुझे आप इसका स्कोप आपने लिमिटेड कर दिया ना, इसके लिए नहीं, आपको ये तो फैलसी, ये बहुत ज्यादा आप फैलसी खेल रहे हैं, ये अब आप फैलसी खेल रहे हैं नहीं, और मुझे जान बता दें, बूझ के मत। मुझे बता दें, मैं बताता हूं ना आपको, जारी बात है कि बताएं। आपको ये आपका ये कहना कि कमरे में मुझे बैठ ये के चीज आपको ये समझा पता दें, लग जाए। मैं अपने घर में बैठ यार आप पहले तो ना तमीज सीखें बात करने की। अभी मैं आप एक तरफ मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, जब मैं सवाल का जवाब देने लग रहा हूं तो आप आगे से बोलना नहीं बंद कर रहे। ये कोई तरीका तो नहीं है, इस तरह तो बात होने से रही। आप इतने चलें अरसे ठीक से है, आप मुझे बोलें, सुन आप रहे हैं बोलें, तो आपको ये आप बात बोलें, मैं समझ सुन नहीं आई कि एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ आएगी। इतने देर से आप मेरा चैनल देख रहे हैं मगर आपको ये समझ नहीं आई कि मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ आएगी, ठीक है। चलें करें, मैं आप सुन रहा हूँ। पीछे, आप इतनी देर से पता क्या कर रहे हैं, आपने एक सवाल पूछा, जब आपको लगा कि वो सवाल फेल हो गया तो आपने दूसरा उधर दाग दिया। मैं आपके एक एक, यानी आपने पिछले कोई 10 मिनट के दौरान कोई 15 सवाल पूछे हैं, मैंने हर एक का सवाल का जब मैं जवाब देना शुरू करता हूं तो आप बेचैन हो जाते हैं, आप इंटरप्ट करना शुरू कर देते हैं, फिर आप अगला सवाल दाग देते हैं, ठीक है। मैं पीछे और जितनी बातें मैंने आपसे सिर्फ आपको बात समझाने की खातिर एक भी पूछी है, आप में इतना भी हौसला नहीं है कि आप उसमें से एक का भी जवाब दें, ठीक है। मैं आपकी एक एक बात का जवाब दूंगा भाई, समझ आ गई बात की। मैं इधर इंजीनियर की तरह या गांधी की तरह इधर हवा में नहीं बातें कराऊंगा, मैं बातें साइंस के मुताबिक करता हूं। मैं किसी मुल्ले की तरह या किसी मजहब की तरह ये नहीं कह दूंगा कि मेरी बात पे यकीन करो। मैं हर बात का टेस्टेबिलिटी क्राइटेरिया भी बताऊंगा, सच क्या होता है ये भी बताऊंगा, साइंटिफिक ट्रूथ क्या होता है, फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस क्या होते हैं, मैं सारी बातों के जवाब हर एक को दे के भेजता हूं। मैं कभी किसी इंसान को ठीक है, बोले, जो है मैं ना सुन रहा हूँ। ऐसे ही भेज नहीं देता यहां से, मैं हर एक सवाल का जवाब दे के भेजता हूं। आपने सबसे पहले ये पूछा कि हम दुनिया में कैसे आए, तो भाई इसका तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। आपके माँ बाप ने आपस में सेक्स किया तो आप आए, मेरे माँ बाप ने आपस में सेक्स किया तो हम आए। अच्छा जी, अब आपको इसके ऊपर क्या चाहिए? हाँ जी, आपके पास इस बात का क्या प्रूफ है? तो यार आपके पास ये इस बात का प्रूफ है। अब आपको बात गुस्ताखी लगेगी मगर जरा हौसले से सुनना। आपके पास इस बात का क्या सबूत है कि हजरत मोहम्मद के माँ बाप हजरत मोहम्मद भी उसी प्रोसेस के थ्रू पैदा हुए थे जिसके हम हुए, ठीक है। अगली बात, हजरत मोहम्मद को छोड़ देते हैं, एक साइड पे कर देते हैं। मैं ये मानता हूं कि मेरे माँ बाप ने सेक्स किया तो मैं पैदा हुआ, ठीक है।
آپ اپنے ماں باپ کے سیکس کرنے سے پیدا ہوئے تھے. آپ کے قرآن میں ایک ایسے بھی شخص کا ذکر ہے جو کہ کسی کے سیکس کرنے سے پیدا نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے, مگر آپ اس بات کو مانتے ہیں. دیکھیں, میرے لیے آپ یہ بات نہیں مانیں گے یا کسی دوسرے انسان کے لیے کہ وہ سیکس کے بغیر پیدا ہو سکتا ہے, مگر ایک شخص کے لیے آپ صرف اس لیے مان رہے ہیں اور اس کا کوئی برتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہے آپ کے پاس کہ وہ باپ کے بغیر پیدا ہوا تھا. ٹھیک ہے, عیسیٰ کے لیے. ٹھیک ہے, اس کا آپ کے پاس کوئی ویڈیو نہیں ہے. میرے پہ آپ نے کہا نا ویڈیو کے بارے میں, آپ کے پاس کوئی ویڈیو ہے آپ کے پیدا ہونے کا ثبوت, تو آپ کے پاس عیسیٰ کی ویڈیو ہے کیا حضرت محمد نے دکھائی تھی؟ ٹھیک ہے, اسے پھر کہتے ہیں الزامی جواب, پھکی والا, جسے انجینئر کہتا ہے. ٹھیک ہے, کہ ہم آپ کو الزامی جواب دے سکتے ہیں, مگر میں کوشش کر رہا تھا کہ میں آپ کو نہ دوں, مگر آپ لبرٹی کا غلط فائدہ اٹھا رہے تھے کہ میں آپ سے صحیح طریقے سے بات کر رہا ہوں. مگر یہ یاد رکھیں کہ میرے پاس ایک سوال کے 10 جواب ہوتے ہیں, انتہائی بدتمیز جواب بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کاٹ دار ایسا جواب بھی ہوتا ہے کہ جس کے اندر صرف آپ کا منہ بند کرانا مقصد ہو, آپ کو سمجھانا نہ ہو. ٹھیک ہے, مگر جب میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تو چیزوں کو سمجھنے پہ اکتفا کریں, مجھے اوفینڈ کرنے کی کوشش نہ کریں, کیونکہ چینل بھی میرا ہے. اور اگر میں چاہوں کہ میں آپ کو یہاں پہ صرف اور صرف ایک تماشا بنا کے نکال دوں تو آپ کیا سمجھتے ہیں میرے لیے مشکل ہے, میں ادھر نکالتا نہیں ہوں. کیا اس چینل پہ کوئی دنیا کا سب سے بدتمیز آدمی آتا ہے تو اس کی دال گل جاتی ہے میرے سامنے؟ نہیں گلتی نا, گل سکتی بھی نہیں ہے. اس لیے کیونکہ میں صرف اور صرف سچائی اور جھوٹ کے سٹینڈرڈ کے مطابق بات کرتا ہوں, 16 آنے جس کو کہتے ہیں, ایسے نہیں کرتا. تو اگلی بات یہ ہے کہ بھائی جو سمپل باتیں ہیں وہ ہمیشہ سے یہی ہیں کہ ثبوت کیا ہوتا ہے, سچ کیا ہوتا ہے. سچ وہ چیز ہوتی ہے جس کے پاس ثبوت ہوتا ہے, سچ کا ایویڈنس ہوتا ہے, اور سچ کا ثبوت یہ ہوتا ہے کہ اسے ہر کوئی ٹیسٹ کر سکتا ہے. آپ نے کہا میں کمرے میں بیٹھا بیٹھا یہ دیکھ سکتا ہوں کہ زمین گول ہے کہ نہیں, ہاں دیکھ سکتے ہیں, مگر بات یہ ہے کہ اب وہاں پہ آپ فلیٹ ارتھر بن جائیں گے نا. پرابلم یہ ہے آپ لٹرلی اسپیس سے لی گئی زمین کی تصویریں دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وائجر نے جو لی تھی یا کسی اور اسپیس ٹیلیسکوپ نے جو لی تھی, آپ وہ آرام سے دیکھ سکتے ہیں. اسپیس اسٹیشن سے لی گئی تصویروں کی بیس پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ زمین گول ہے. ہاں, مگر آپ یہ ایک کہیں گے بات نہیں کر میں اس پہ, سکتا ہوں. ٹھہر جائیں, آپ کہیں گے کہ میں اس پہ یقین نہیں کروں گا, تو ٹھیک ہے, پھر ایک بات ہے کہ ایک آدمی صرف اپنی تشریف پہ بیٹھا ہوا اگر دیکھنا چاہے کہ زمین کیسی ہے تو اس کو ایسا ہی ثبوت مل سکتا ہے. مگر اگر وہ اپنے اندر تھوڑی ہمت پیدا کرے تو واقعی ایک کشتی لے سکتا ہے یا ایک جہاز ہائر کر سکتا ہے, اور کچھ چند کروڑ روپے خرچ کرنے کے بعد وہ پوری دنیا کا خود گول کا چکر لگا سکتا ہے کہ وہ ایسٹ کی طرف جانا شروع کرے, اسلام آباد سے اڑے اور ایسٹ کی طرف ہی اڑتا جائے پہلے چائنا سے, پھر سارے ایسٹرن کنٹریز سے, جاپان سے اڑتا ہوا امریکہ پہنچے, امریکہ سے اڑتا ہوا یورپ پہنچے, یورپ سے مڈل ایسٹ آئے, ایران پہنچے اور واپس اسلام آباد آ کے لینڈ کر جائے. اس کو پتا چل جائے گا کہ میں ناک کی سیدھ میں اڑ رہا تھا اور پھر میں واپس اسلام آباد پہنچ گیا ہوں, تو اسے آرام سے پتا لگ جائے گا. آپ چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہوتا ہے ایویڈنس. ٹھیک ہے, اور یہی ٹیسٹیبلٹی کرائٹیریا ہوتا ہے کہ ہاں زمین گول ہے, اچھا جی چلو کر کے دیکھتے ہیں, کر کے دیکھ لیا تو ہو گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا ایون کہ آپ حضرت محمد کی نبوت کے بارے میں کوئی ایسا ٹیسٹیبلٹی کرائٹیریا کریٹ بھی کر سکتے ہو؟ اگر آپ کریٹ کر سکتے ہو اور اس کو اس ٹیسٹیبلٹی کرائٹیریا کو فلفل کر دو آپ, تو یقیناً میں حضرت محمد کو نبی مان لوں گا, مجھے کیا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, یہ بات ہے. یار دیکھو, اگر تو آپ نہ دیکھیں, میں نے جو چیز, آپ ہر چیز کو سائنٹیفک میتھڈز پہ لے کے آتے ہیں, سائنس پہ لے کے آتے ہیں. آپ کے نزدیک جو کچھ دنیا پہ ہے وہ سائنس ہے. ایسے سائنس کے ریلیٹڈ جس چیز کا پروف ہے جی آپ اس چیز کو مان لیتے ہیں. معذرت میں اس چیز کو بات زیادہ نامناسب ہو جانے میں کرنا نہیں نا, مجھے چیز زیب نہیں دیتی ہے. کر لیں, اچھا کوئی میں بات نا نہیں, آپ سے نامناسب کر لیں آپ, ٹیسٹیبلٹی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں نہ یار دیکھیں, ڈفرنس ہونا چاہیے مسلمان میں اور غیر مسلم میں, تھوڑا سا ڈفرنس کریٹ ہونا چاہیے. پچھلی اب اس دفعہ میں ایک میں نے بھائی آپ سے آیا تھا, وہ کوشچن بڑے اچھے پوچھے ہیں. طریقے سے غیر مسلمان اور مسلمان کا ڈفرنس بتا کے گیا تھا. آپ وہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا جا کے. چلو لیٹس سی, اچھا یار مسلمان آیا تھا میرے دیکھتے پاس. ہیں نا, کوئی اسکپ ہو جاتا. میں نا آپ سے کوشچن کرنے لگا ہوں, 1 سیکنڈ دیجیے گا مجھے. دیکھیں, آپ ہر چیز کو ٹیسٹیبلٹی پہ لا کے چھوڑیں کہ جو چیز ٹیسٹ ہو سکتی ہے وہ ٹھیک ہے. آپ قرآن پاک کی تعلیمات کو ٹیسٹ کر کے دیکھیں, آپ احادیث کو سننا کو ٹیسٹ کر کے دیکھیں, آپ کو اس کا کیا ریزلٹ ملتا ہے. اگر تو آپ کو وہ ویلڈ ریزلٹ نہیں ملے, آپ اس کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں. جو چیز ہم نے اپنی لائف میں یا اپنے اسلام کی امپلیمنٹ کر کے دیکھی ہے وہ ویلڈ ہوئی ہے آج تک, تو ہم اس کو کیسے کہہ دیں ٹیسٹیبلٹی اس کی نہیں ہے, یا ہم کیسے کہہ اچھا, دیں یعنی ویلڈ ہے. بات یہ ہے کہ قرآن کی ٹیسٹیبلٹی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسلام میں باتیں ہیں وہ ٹیسٹیبل ہو سکتی ہیں,
हाँ मैं آپ तो कहता हूँ 100% टेस्ट कर کہ میں سکتے آپ کو ہیں. یہ آپ بتاتا ہوں کا ہاں ٹیسٹ ٹیسٹ ہوئی ہیں اور رزلٹ بڑے برے نکلے ہیں. پشاور اسکول میں نہ جو بچے مارے گئے ٹھیک ہے وہ بھی اسلام ٹیسٹ ہوا تو پتا چلا. ٹھیک ہے نہ افغانستان میں جو لوگ یہ بھوکے مار رہے ہیں وہ بھی اسلام کی ٹیسٹیبلٹی کی وجہ سے مار رہے ہیں. ٹھیک ہے بوکو حرام نے جو لڑکیوں کو لونڈیاں بنایا دوسرے مذہبوں کیوں کو اور آج تک وہ لڑکیاں واپس نہیں انہوں نے دی وہ بھی اسلام کی ٹیسٹیبلٹی ہوئی ہے. آئسس والوں نے جو لڑکیاں لونڈیاں بنائی اور ان کو بیچا باقاعدہ منڈیاں لگائی انہوں نے سیریا میں ٹھیک ہے وہ بھی اسلام کی ٹیسٹیبلٹی ہے. اگر آج یار اسلام کو بات ٹیسٹ کسی کرنا ایک چاہیں تو غیر مسلموں کو پاکستان میں پھر آج لونڈی اور غلام بنا لیں گے. ٹیسٹیبلٹی تو بڑی زبردست ہے اور رزلٹ بڑا بات بھیانک سنیں ہے. آپ کسی بھیانک ایکس رزلٹ ہے. آپ کسی ایکس وائی زیڈ آپ کسی ایکس وائی زیڈ کے جو بوڑھے لوگ ہیں ان کی ہی کیوں مثالیں اٹھاتے ہیں. دیکھیں جہاں پہ پازیٹیوٹی ہے نیگیٹیوٹی ہے اچھے لوگ چلیں برے آپ لوگ مجھے ایک ہر بات بتائیں دنیا کا پاکستان سب میں سے کوئی میں آپ کو دنیا موقع کا سب دیتا سے ہوں. زیادہ کرائم وائلنس کہاں ہوتا ہے یو ایس اے میں. مجھے بتائیں کرسچین یو ایس اے میں لاس ویگس سب سے زیادہ زنا کاریاں وہاں پہ ہوتی ہیں. آپ جسٹ آئی ایس ہم تو ان کو مسلمان ہی نہیں مانتے. یہ جو افغانستان میں جنہوں نے حرکتیں کی جو آئی چلیں ایس پھر مجھے میں ہم تو بتائیں ان کہ کو زلزلہ مسلمان لاس مانتے ہی ویگاس نہیں. میں کیوں نہیں آتا پھر پاکستان میں کیوں آتا ہے. زلزلہ دوسری بات آپ یہ اس چیز ہے کو آ دوسری جائیں بات مجھے چلیں ایک منٹ زلزلہ ٹھہریں آپ مجھے اور بات بتائیں. پاکستان میں کوئی ایک چیز بتائیں کہ اسلام کی وجہ سے اس معاملے میں پاکستان جنت ہے. چلیں بتائیں. آپ یہاں پہ اپنی پریکٹسز کو فیئر کر سکتے ہیں ایزیلی آزادی کے ساتھ کر چلیں سکتے ہیں. نہیں اس سے زیادہ جنت آپ کو بنا کیا جنت دیکھیں والے میں معاملات یہ بتائیں. نہیں کہتا کہ ہیلتھ کیئر میں پاکستان جنت ہے نہیں ہے دوزخ ہے. ٹھیک ہے قانون کے معاملے میں پاکستان دوزخ ہے. ریپ کے معاملے میں پاکستان دوزخ ہے. چائلڈ ابیوز کے معاملے میں پاکستان دوزخ ہے. مدرسوں میں بچوں کے ساتھ زیادتی ہونے کے معاملے میں پاکستان دوزخ ہے. عورتوں کے حقوق کے بارے میں پاکستان دوزخ ہے. مائنورٹیز کے لیے پاکستان دوزخ ہے. شیعہ کے لیے پاکستان دوزخ ہے. ہندو کے لیے پاکستان دوزخ ہے. سکھ کے لیے پاکستان دوزخ ہے. سنی کے لیے خود پاکستان اب دوزخ مان چکا جب کی تحریک لبیک آئی ہے. پاکستان انڈسٹری کے حساب سے دوزخ ہے. بجلی پاکستان میں نہیں ملتی پاکستان میں پانی نہیں ملتا پاکستان دوزخ ہے. گیس نہیں ملتی پاکستان دوزخ ہے. روزگار نہیں ملتا پاکستان دوزخ ہے. آپ مجھے پاکستان میں کوئی ایسا سیکٹر بتائیں جو کہ اسلام کی وجہ سے جنت ہے. صرف ایک سیکٹر چاہیے بتائیں کوئی ایک بتائیں نا. اگر آپ انرجی یہاں پہ سیکٹر بتا اسلام کو دیں آپ کوئی بتائیں. ہاں پاکستان چلیں آپ اسلام کی مثال لے رہے ہیں نا اس کو ایسوسیٹ کر رہے ہیں. میں آپ کو کتنے ہی اسلامی ممالک کی مثال دے سکتا ہوں جو اسلام کے حوالے سے جنت ہے. یار ہمارا مجھے تو دوسرے ایڈمنسٹریٹو اسلام ایررز ہے نا ہمارے ایڈمنسٹریٹو فیٹلز ہیں پاکستان میں ناٹ جسٹ پاکستان. اب اسلام کی بات ہے اب دیکھیں میں آپ کو کتنے مجھے اسلامی بات ممالک بتائیں نا گنا سکتا ہوں. ایک ایران منٹ ہے یار آپ پتہ نہیں آپ کی ایج کیا یار. ٹھیک ہے آپ کو میں یہ بتا سکتا ہوں کہ پاکستان جو دوزخ ہے نا وہ اسلام کی وجہ سے ہے. میں اس کے آپ کو 10 وجہ بتا سکتا ہوں. آپ مجھے ایک بتا دیں جو اسلام چلے کی وجہ سے ایک معاملے میں پاکستان بتائیں جنت ہے. مجھے آپ بتائیں نا اسلام کی وجہ سے 1 لاکھ مجھے بندہ آپ کا 1 لاکھ بندہ آپ کا 2000 سے ساتھ گیا 2000 سے لے کے 2015 کے درمیان دہشت گردی میں مرا 1 لاکھ بندہ. ٹھیک ہے کس وجہ سے مرا. پاکستان میں کوئی اور مذہب نہیں تھا جس کے نام پہ دہشت گردی ہو رہی تھی. پاکستان میں اسلام تھا جس کے نام پہ دہشت گردی ہو رہی تھی. ٹھیک ہے اسلام کی وجہ سے ہوئی. پاکستان میں آج مدرسوں میں ریپ ہونے والے بچوں کی تعداد لاکھوں میں روزانہ کے حساب سے جو ریپ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے پاکستان میں پردہ اور اتنی غیرت اور سب کچھ نافذ کرنے کے باوجود بھی پاکستان میں کیا بنا پائے ہو آپ کچھ بھی نہیں کر پائے. دوسری بات ہے آپ نے ابھی لاس ویگس کی بات کی تھی. لاس ویگس کی جو آپ نے بات کی تھی لاس ویگس بڑی بری جگہ ہے. تو یار آپ کیا سمجھتے ہو پاکستان بڑی اچھی جگہ ہے. لاس ویگس میں اگر ہم آپ سے ایک بات کریں نا لاس ویگس میں اگر آپ چائلڈ ابیوز کے حساب سے دیکھیں نا وہاں پہ کوئی بچے چائلڈ ابیوز نہیں ہوتے مگر پاکستان کی گلیوں میں بچے چائلڈ ابیوز ہوتے ہیں. آپ صرف اپنی آنکھوں پہ ایک جھوٹ اور عقیدت کی پٹی باندھو گے تو آپ کو لگے گا کہ پاکستان ٹھیک ہے. بھائی پاکستان میں تو یہ ویڈیو دیکھیں آپ. ٹھیک ہے یہ حالات ہیں اسلامی پاکستان کے. یہ کام ہوتے ہیں پاکستان میں. اور یہ سب سے بدشکل بات ہے. ایک گروپ ہے ہمارا این جی او ہوتا تھا وار اگینسٹ ریپ WAR. انہوں نے بتائی اسٹیٹسٹکس اور یہ ایشو جب ٹیکل کریں گے پاکستان میں اس سے آپ کی ایک ریولوشن بھی آئے گی ایوولوشن بھی آئے گی ریزسٹنس بھی آئے گی. گائنیکالوجسٹ سے پوچھا جاتا ہے بچیوں سے پوچھا جاتا ہے کہ ریپ کس نے کیا. 82% پرپیٹریٹرز والد چاچا تایا دادا نانا ماموں پھوپا اس کے بعد آتے ہیں یہ لوگ بھائی. جب بچیاں آتی ہیں گائنیکالوجسٹ کے پاس والدین کو لے کے آتی ہیں یہ نہیں کہ پولیس لے کے جائے تھانے کہ میری بچی کا ریپ ہوا ہے. کہتی نہیں جی والد نے کیا تو اب میں اپنے خاوند کو تو نہیں چھوڑ سکتی. تو کیا کرتی ہیں وہ اس کی ابارشن کرا دیتی ہیں اور پھر کہتی جی میرے والد نے تو میرا دوپٹہ نہیں اتارا. میں اس پہ 3 سال میں نے اس پہ کام کیا اور یہ اتنا بدشکل فیسٹ ہے اس سوسائٹی کا. میں بار بار سوسائٹی کی بات کر رہی ہوں
لوگ کہتے ہیں درندگی ہے، درندگی نہیں ہے، یہ انسان ہی کرتے ہیں، درندے تو ایسے نہیں کرتے. نہیں کرتے. تو یہ میں کہہ رہی ہوں کہ جو روٹ کازز ہے نا، اس پہ اگر کبھی ہم نے بات کی تو مسئلہ ختم ہو جائے گا، لیکن کوئی بات نہیں کرتا اس پہ. تو بھائی یہ حال ہے آپ کے پاکستان کے. لاس ویگس کو یار گالی آپ تب دیں جب پاکستان میں کچھ ایسا نہ ہوتا ہو. پاکستان میں گند ہی گند ہے ہر طرف، اور آپ کہہ رہے ہو لاس ویگس کو. ہاں وہ برے ہوں گے مگر آپ کو چنگے تھوڑی ہیں. آپ اسلامی پاکستان میں وہ گند ڈال رہے ہیں. میں نہیں ڈیفینڈ کر رہا اس چیزوں کو. ریپ یار میری بات بھائی میں تو میری بات دیکھیں یہ چینل پاکستان کا ہے، پاکستان کی بات ہوگی ٹھیک ہے. پاکستان میں آپ ایک سیکٹر کو دکھا دیں جس میں اسلام کی وجہ سے جو جنت ہو، ٹھیک ہے، وہ آپ نہیں دکھا سکتے. یار میری بات سنو، دیکھو میں آپ کو ایک سیکنڈ میں ذرا دیکھیں میری بات سنیں. آپ جسٹ اس کو لے کے بار بار پاکستان کو دیکھو. آپ یہاں پہ ڈفرینسیشن کیا ہو رہی ہے؟ ایک لاز ہے اسلامک لاز، ان کی امپلیمنٹیشن کا ڈفرنس آ رہا ہے. کین یو بلیو اگر آپ چور کے ہاتھ کاٹتے ہو، لیٹس سپوز اگر آپ اس کو ٹرو اسپرٹ میں اس کو امپلیمنٹ کرواتے ہو، کون سا بندہ ہے پاکستان میں چوری کرے گا؟ مجھے آپ بتاؤ. اگر آپ چوروں کے ہاتھ کاٹنا شروع کر دیں، آپ جو تو زانی سعودی عرب میں چوروں کے ہاتھ کاٹتے ہیں، چوریاں بند ہو گئی ہیں. افغانستان میں چوروں کے ہاتھ کاٹتے ہیں، چوریاں بند ہو گئی ہیں. حضرت محمد کے دور میں یار ایک منٹ، او بھیا آپ کو نا، آپ لوگوں کی نا اتنی سی ٹنل ویژن ہے ٹھیک ہے. اسلام چور کے تو ہاتھ کاٹتا ہے مگر ڈاکے مارنے کی فل اجازت ہے کہ جاؤ جا کے مصر پہ حملہ کر دو، ڈاکہ مار لو. ٹھیک ہے، ڈاکہ ہی ہوتا ہے حملہ کرنا. جا کے تبوک پہ حملہ کر لو، ڈاکہ مار لو. بنو قریظہ کو مارو، ڈاکہ ہی تھا نا، وہ سب ڈاکے تھے بھائی. ٹھیک ہے، قافلے لوٹ رہے تھے حضرت محمد ایک طرف، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں چور کی ہاتھ کاٹنا جو ہے وہ سزا جو ہے وہ اسلام نے دیا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی اسلام کی اوریجنل سزا نہیں ہے. عرب میں پہلے ہی لوگ چور کے ہاتھ کاٹتے تھے. اگر آپ یہ کہتے ہو نا کہ اسلام کی حکمت عملیہ جس کی وجہ سے چوری رکی کہ وہ چور کے ہم ہاتھ کاٹتے ہیں، یار حضرت محمد سے نا 2600 سال پہلے حمورابی تھا جس کے قانون میں چور کے ہاتھ کاٹنا تھا. ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہو کہ یہ اسلام نے دیا ہے؟ انتہائی گھٹیا قانون ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ انتہائی گھٹیا قانون ہے چور کے ہاتھ کاٹنا. ٹھیک ہے، کیونکہ چوری جو ہے نا، جو چھوٹی موٹی چوریاں ہوتی ہیں، چندہ میرے نہیں، اس بات کے پورے ثبوت ہے کہ حمورابی کے قانون میں تھا. اور دوسری بات ہے، میری بات اب کمپلیٹ ہونے دو پھر بات کرنا. ٹھیک ہے، چور کے ہاتھ کاٹنا تو دنیا کی سب سے بے وقوفانہ اور جاہلانہ سزا ہے. کیونکہ کوئی روٹی چوری کرے گا تو اس کے بھی ہاتھ کاٹ دو. ٹھیک ہے، چوری کی سزا ہے نا. اسلام تو یہ کہتا ہے چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، تو کاٹ دو آپ ہاتھ. ہاں ڈاکے مارنا حلال ہے کیونکہ اسلام کے نام پہ آپ ڈاکے مار سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں نا کہ چوری کی سزا پہ ہاتھ کاٹنا ہے، آپ کو پتہ ہے حضرت محمد پہ چوری کا الزام لگا تھا اور حضرت محمد کوئی انویسٹیگیشن بھی نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے، حضرت محمد پہ غزوہ بدر کے مال غنیمت سے چادر لال چوری کرنے کا الزام لگا تھا جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے. ٹھیک ہے، تو کیا ہوا تھا؟ کیا انویسٹیگیشن کی گئی تھی؟ کوئی قاضی بیٹھا تھا کہ حضرت محمد نے چوری کی ہے یا نہیں کی؟ صرف اللہ کی طرف سے ایک بات آ گئی تھی. گوگل پہ ورڈز نکالیں، وہ والی گوگل سرچ کر کے یار آپ نکال لینا بعد میں اس پہ ویڈیو بھی کر چکا ہوں، ویڈیو جا کے دیکھ لینا لال چادر والی چوری والی. ٹھیک ہے، میں اب یہاں پہ ورڈز نہیں نکال رہا. ٹھیک ہے، ہاں. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس اسلام کی اچھائی ثابت کرنے کے لیے صرف یہی ہے، وہ ہم نے چور کی سزا ہاتھ کاٹنا رکھی. بھیا آپ نے تعلیم کیا دی کہ لوگ چوری نہ کریں؟ ایمانداری کیا سکھائی اسلام نے؟ اسلام نے کوئی ایمانداری نہیں سکھائی. مسلمان تو ایک انسان کو بھی لوٹی جانے والی چیز سمجھتے ہیں کہ آپ جائیں کسی پہ حملہ کریں اور ان کی عورتوں کو لوٹ کے، ان کی عورتیں ان سے لوٹ لیں اور ان کو لونڈیاں بنا لیں. آپ تو صرف چیزوں کی چوری میں نہیں، انسانوں کی چوری میں، لوگ چھوٹے چھوٹے بچوں کی چوری میں اسلام جو ہے اس کو جائز قرار دیتا ہے کہ آپ جائیں. ایک بچہ دودھ پیتا جس کو چندہ میرے نہیں جس کو چندہ میرے ابھی کلمہ پڑھنا بھی نہیں آیا، اس بچے کو آپ غلام بنا لیتے ہیں اسلام کے نام پہ. ہو ہی نہیں سکتا. اسلام اس چیز کی تعلیمات دیتا ہی نہیں، ایویڈنس نہیں. ہاں تو میں نے تو اس کے اوپر پوری 4 گھنٹے کی سٹریم، حدیث، قرآن، فقہ، تاریخ سب سے کی ہوئی ہے، وہ جا کے دیکھ لیجئے گا. غالب بھائی میں بھی آیا ہوں نا، مجھے بتائیں. میں آپ کے ساتھ پیپل لائیو دیکھ رہے ہیں، مجھے میرا مائک نہ بار بار میوٹ کیجئے. مجھے آپ بتائیں. میں آپ کا مائک نہیں میوٹ کر رہا، آپ کو میں تبھی میوٹ کر رہا ہوں جب آپ میری بات کمپلیٹ نہیں ہونے دے رہے. میں آپ کی بات کمپلیٹ ہونے دے رہا ہوں، میں انٹرپشن نہیں کر رہا. جب بھی آپ کہتے ہیں میں نے بولا، میں آپ کو فیئر ٹائم دے رہا ہوں. مجھے بتائیں، مجھے پروو کریں نا یار. اگر ایک بندہ، میں خود کہتا ہوں، جس کے تھوڑے سے جسے کہتے ہیں ویژن ادھر ادھر ہوا ہوگا، اگر آپ کے پاس آیا کچھ کوسچن کلیئر کرنے کچھ چیزیں، مجھے آپ لائیو اسٹریم پہ بھی ایویڈنس دیں. ہو سکتا ہے کل کو میں ڈیلی بیسس پہ آپ کے ساتھ لائیو اسٹریمنگ پہ ہوں. مجھے بتائیں نا یار، ابھی ثابت کریں نا اسلام نے کہاں تعلیم. چندہ میں نے دیکھیں غلامی والی باتیں کیا نہیں. آپ ایک بات بتائیں، آپ کہتے ہیں کہ غلام اور لونڈی نہیں ہوتی تھی رسول اللہ کے وقت میں؟ لونڈیاں رکھنا جائز تھا
اسلام نے دی تھی اس کی اجازت. آج بھی یہ جائز ہے. کس سینس میں آپ لونڈی کو رکھ کے اس کے ساتھ آپ اپنا فزیکل ریلیشن رکھیں, یہ جائز نہیں ہے اسلام میں, کسی صورت اچھا میں جائز نہیں ہے. تو پھر مجھے بات زنا بتائیں کہ نہیں ہے زنا جو یہ کرے گا وہ زانی ہوگا, آپ یہ کہتے ہیں؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دین مکمل ہو گیا, جب انہوں نے کیا کہتے ہیں تعلیمات مکمل کر دی, آفٹر دیٹ ڈے, اس کے بعد اگر یہ معاملہ تھا تو مجھے بتائیں, ہے ہی نہیں. اس کے بعد فزیکل ریلیشن والے بتانے ہیں, وہ غلام نہیں تو رکھنے آپ دونوں کہتے ہیں کہ جس دن دین مکمل ہوا تھا اس دن یہ حکم موقوف ہو گیا تھا. حکم موقوف ہونے کے بعد میں کر رہا ہوں یہاں پہ. میں کہہ نہیں رہا ہوں آپ یہ مانتے ہیں کہ لونڈی کے ساتھ سیکس کرنا زنا ہے؟ آج کے ٹائم میں اگر آپ کرتے ہیں تو زنا کنسیڈر ہوگا. تو جب پہلے کرتے تھے تو تب زنا نہیں تھا؟ دیکھیں اب میں بڑے بڑے صحابیوں کے نام بتاؤں, فار ایگزامپل حضرت عمر کا واقعہ کسی اور کا لے لیں, جب اسلام کا غلبہ نہیں تھا آیا تو کیا وہ لوگ میں کسی کا نام نہیں لوں گا, کیا وہ لوگ قاتل نہیں تھے؟ کیا وہ سارے, لیکن جب وہ اسلام میں کنورٹ ہو گئے تو ان کے پاس یہ چیزیں ختم, ایلیمینیٹ ہو گئی. چلیں بس ایک سوال کا جواب دے دیں نا مجھے, یہ بتائیں کہ جب اسلام تھا, رسول اللہ زندگی میں زندہ تھے, تو کیا لونڈی حلال تھی کہ حرام تھی؟ لونڈی کے ساتھ سیکس کرنا حلال تھا کہ حرام تھا؟ بتائیں. میں لونڈیاں رکھنے کی اجازت تھی فزیکل ریلیشنز کے اوپر, میں اس کو آپ کو کل اگر اسٹریم میں آپ کو بتا دوں گا. یعنی مگر آپ دل سے یہ غلط سمجھتے ہیں کہ فزیکل لونڈی کے ساتھ ریلیشن شپ رکھنا غلط ہے؟ دیکھیں ٹائم ٹو ٹائم کئی چیزیں, جیسے آپ سائنس کی بات کر رہے ہیں, ٹائم ٹو ٹائم کئی چیزیں ویری کر رہی ہیں. سائنس کی طرف نہ جاؤ نا, جس سوال پہ ہیں اس پہ ہی رہو, ٹھیک ہے؟ میری بات آپ صرف یہ بتا دو, آپ یہ بتا دو کہ نہیں ایک منٹ, ایجیٹیٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ادھر چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, اور نہیں مطلب یہ بھی نوٹنکی بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں میں اس پہ بات نہیں کروں گا. اب یہ بات شروع ہو چکی ہے, مجھے یہ بتائیں کہ لونڈی کے ساتھ سیکس کرنا ایک اچھی بات ہے کہ غلط بات ہے؟ کیا لونڈی کے ساتھ سیکس کرنے والا زانی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بتائیں. It depends on the order and situation. اچھا, یہ آرڈر کس سچویشن میں غلط ہوگا اور کس میں ٹھیک ہوگا؟ چلیں پھر یہ بتا دیں. میری یار یہ سچویشن ویری کرتی ہیں, آپ مفتیان کرام چلیں بتائیں نا, آپ بتائیں. I am not a Sharia scholar, میں نے آپ کو سٹارٹ میں کہا تھا. چلیں میں آپ کو سینیریو بتا دیتا ہوں. اگر میں نے جہاں بھی پڑھا ہے نا, کبھی جنگیں بھی ہیں وہ, وہاں پہ یہ حکم تھا اپنی عورتوں کے ساتھ نکاح کر لو, وہاں نکاح کا حکم آتا رہا ہے. اب آپ بار اچھا نکاح کا حکم آتا رہا ہے, تو نکاح ہو جاتا تھا پھر, اور اس کے بعد ان کا سیکس ہوتا تھا. میں نے اس چیز کے اوپر نہیں پڑھا تو میں آپ کو کیسے اس کے اوپر جواب دے سکتا ہوں. مگر نکاح کے بغیر سیکس کرنا لونڈی کے ساتھ غلط ہے, آپ یہ مانتے ہیں بات؟ میں اس چیز کے اوپر کمنٹ سے نہیں کر رہا, میں نے کہا چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کس شخص نے نکاح کے بغیر لونڈی کے ساتھ سیکس کیا اور اس سے بچہ بھی پیدا کیا, وہ پتا کون تھا؟ ہوتے رہے ہیں پہلے زمانے میں. جو آپ شاک ہو جائیں گے کہ وہ تھا کون. وہ حضرت محمد خود تھے. نکاح کے بغیر لونڈی کے ساتھ سیکس کیا اور اس سے بیٹا پیدا کیا. اس لونڈی کا نام تھا ماریال کپتیا. چلنا اس پہ پوری, یار میں ان چیزوں پہ پوری ویڈیوز بنا چکا ہوں, ان ویڈیوز کو جا کے سرچ کریں, ایک ریفرنس دیا ہوا ہے. ماریال کپتیا اس لونڈی کا نام تھا. وہ حضرت محمد کو مصر کا جو حکمران تھا مکوکس, حضرت محمد نے اس کو لکھا خط. اس نے اس خط کے جواب میں اسلام تو قبول نہیں کیا, مگر اس نے ایک اور کام کیا کہ اس نے 2 لونڈیاں, 2 بہنیں تھیں, ایک کا نام ماریا تھا, دوسری کا نام سیرین تھا. یہ دونوں کاپٹک ایجپشن کرسچن تھی. اس نے یہ دونوں, ایک خواجہ سرا اور 2 گدے رسول اللہ کو گفٹ میں بھیج دیے. پھر ماریا قبطیہ آئی تو وہ بڑی خوبصورت تھی, رسول اللہ نے دیکھی تو ان کو بڑی پسند آئی. رسول اللہ نے اس کے ساتھ اس کو اپنی لونڈی کے طور پہ رکھ لیا, اور پھر وہ پریگننٹ ہو گئی اور وہ رسول اللہ کی ولد لونڈی بنی. تاریخ کی کتابوں میں اور باقی جگہوں پہ یہ لکھا گیا کہ وہ رسول اللہ کی لونڈی تھی, اور اس سے بیٹا, رسول اللہ کا بیٹا ابراہیم جو تھا, حضرت ابراہیم جو تھے, جو اگر نہ مرتے تو رسول ہوتے, وہ جو تھے وہ پیدا ہوئے ماریال قبطیہ کے بطن سے, جو کہ بعد میں سروائیو نہیں کر سکے, مر گئے. ٹھیک ہے, نعوذ باللہ. میری بات سنیں, اس میں آپ نے یہ کہاں پہ پڑھا, کون سی کتاب میں؟ کسی نہ کسی میں پڑھا ہوگا ڈیفینیٹلی. ہاؤ ڈو یو بلیو دس؟ جب اس میں سائنٹیفک آپ سائنس نہیں لا سکتے, آپ اس کو ٹیسٹیبلٹی نہیں کر سکتے, آپ اس چیز کو کیسے بلیو کر؟ اگر آپ اس چیز کو بلیو کر رہے ہیں تو آپ مانیں نا قرآن و حدیث. نہیں نا, ابھی میں تو آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ وہ لوگ جو کہ لونڈیاں رکھتے ہیں, ان سے بچے پیدا کرتے ہیں, وہ اتنے برے نہیں ہیں اسلام کے مطابق جتنے آپ سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے,
یار اب ایسی آپ اس بات پہ نہیں، یقین کریں یا نہ کریں، ٹوٹلی ٹھیک ہے، انویلڈ ہے یہ، ٹوٹلی کیونکہ رسول اللہ خود ہی وہ شخص ہیں جنہوں نے ایک لونڈی کو پکڑا، اس کا ریپ کیا اور اس سے بچہ پیدا کیا، ناؤز ٹھیک ہے، باللہ، ناؤز باللہ، ہاں جی، ہمیں اپنے نبی پر آپ یقین ہے، جتنا مرضی کہہ لیں، ایسی بات اسلام کی تاریخ کی کتابیں اس بات پہ نعوذ باللہ کہیں بھی نہیں لکھی نہیں، ہوئی ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ اگر آپ اسلام کی تاریخ کی کتابوں پہ مانتے ہیں اتنا، ٹھیک ہے، آپ قرآن پاک کو بھی ماننے ہیں، سننا کو بھی ماننے ہیں، اجماع کو بھی ماننے ہیں، قیاس کو بھی ماننے ہیں، دین وائی اچھا یو تو ڈونٹ چلیں، بلیو؟ آپ ویسے یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں لونڈی سے سیکس کرنا حرام ہے، میں نے کب کہا یہ حرام ہے؟ میں نے کب ٹھیک ہے، کہا؟ تو میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ اسلام میں یہ لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، وَالَّذِينَ هُمْ لَا فَرُوجُهُمْ حافظون، ٹھیک ہے، کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا سوائے ان کے، الا ازواجہم اپنی بیویوں کے علاوہ، او ما ملکت ایمانہم اور وہ جو ان کے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہیں، فَإِنَّهُمْ غیر الملومین، اور ان کے ساتھ سیکس کرنے پہ ان کو کوئی ملامت نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ لونڈی کے ساتھ سیکس کرنا حلال ہے، حضرت محمد نے کیا تھا، ٹھیک ہے، قرآن کہیں غلطی نہیں کہتا، اور قرآن میں کوئی آیت نہیں ہے جو یہ منع کرے کہ لونڈی کے ساتھ سیکس نہ کرو، کب آیت ہے تو نکال کے دکھا دیں آپ، جس مرضی مولوی یار مفتی سے پوچھ لیں کہ قرآن میں کون سی آیت ہے جس میں یہ منع کیا گیا کہ لونڈی سے سیکس نہ کرو، اور یہاں قرآن پہ میں کون سی آیت ہے؟ دیکھیں، چلیں بولیں۔ ازواج، یہاں پہ ازواج جو ہے نا، ازواج جو بیویاں جو نکاح جن کے ساتھ ہوتا ہے وہ علیحدہ ہے، اور اوما مالکت ایمانہم وہ جو ہے نا جو دائیں ہاتھ کی پوزیشن ہے وہ علیحدہ ہے، ٹھیک ہے، سمجھ گئے بات؟ تو اب آپ یہاں دائیں پہ ہاتھ کی پوزیشن کس اگر کو لونڈی بولتے کے ہیں؟ ساتھ سیکس، لونڈی کو لیں میرے بھائی، بیوی نہیں ہے وہ، اگر آپ یہ مان بھی لیں کہ دائیں ہاتھ کی پوزیشن جو ہے کوئی اور کہ جو ہے وہ فلاں ہے تو ڈھمکاں ہے، وہ بیوی سیکنڈ نہیں ہے، بیوی کر کیونکہ ازواج کا ذکر سیکنڈ زیادہ ہے، بیوی کر لیں، کیا کریں؟ سیکنڈ بیوی کر لیں، آپ تھرڈ کر لیں، فورتھ کر لیں، اب اس میں آپ اچھا تو ترجمہ یہ جو مرضی چندہ میرے اخذ کریں عربی اگر آپ کو ذرا بھی پڑھنی آتی ہو تو ازواجہم کا مطلب یہاں پہ زوج لکھا ہوتا اگر ایک ہوتی، ازواجہم کا مطلب ہے ایک سے زیادہ بیویاں، ٹھیک ہے، عربی کے اوپر ہاتھ نہیں ہے۔ ہاں نا، تو ہاتھ نہیں ہے تو اچھا سیکھ لو نا بھائی۔ اچھا، ایک جو بات آپ نے کی ہے ریسنٹلی، ابھی آپ ہم کس لاسٹ ٹاپک پہ بات کریں، اسلام نے، آپ نے کہاں منع فرمایا؟ مجھے بتا دیں اسلام نے آئس استعمال کرنے سے جو نشہ کہاں منع فرمایا؟ کہیں نہیں منع فرمایا، پھر کریں استعمال، وائی ناٹ؟ کیوں نہیں سارے مسلمان کریں؟ ہمارے مفتیان نے کیوں اس کو حرام قرار دیا تھا؟ مجھے بتائیں، جو آئس ہے نا، آپ نے جیسے کہ قرآن پاک میں بتا دو کہاں وہ آیت ہے جو منع فرماتی ہے، قرآن پاک میں کون سی آیت ہے جہاں منع فرماتی ہے کسی بھی جو آج کل کی یار ایکٹیویٹیز ان دو باتوں لائک کا آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے میرے پیارے بھائی، ان دو باتوں کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہے تعلق، سمجھ گئے ہو؟ کوریلیشن ہے یار، ان کا کوریلیشن ہے۔ میں آپ نے ایک کیا بات کی ہے، کوریلیشن ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ نہیں ہے چندہ، قرآن میں لونڈیوں کے بارے میں، آئس کے حلال ہونے کے بارے میں قرآن میں کوئی آیت ہے؟ مجھے بتائیں، نہیں ہے، نہیں ہے، آئس کے حلال ہونے کے بارے میں قرآن میں آیت آئی ہے؟ بتائیں نا، ہاں یا نہ نہیں ہے اس آئی کا نا، جواب؟ نہیں آئی۔ تو چندہ میرے، لونڈیوں کے حلال ہونے کے بارے میں آیتیں آئی ہیں نا، تو لونڈیوں کو حرام کرنے کے لیے بھی قرآن میں آیت آنی پڑے گی، جب آئس کا قرآن میں ذکر ہی نہیں ہے، قرآن اس پہ سائلنٹ ہے، تو اس پہ یہ بات اپلائی نہیں ہوتی، جو وہ بات مجھے لونڈیوں پہ اپلائی نہیں ہوتی آئس والی، مجھے ایک چیز بتاؤ، ٹھیک ہے آپ کو؟ کتنی چیزیں ایسی تھی جو اس دور میں نہیں تھی آج کے دور میں ہے؟ آپ نے یار کبھی یہ قرآن آپ کو لاجک ابھی بھی، مان لیں، میرے چاند لاجک آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی ہے، لاجک سمپل سی ہے، آئس والا رول جو آپ بتا رہے ہو نا، آپ کی لگتا ہے لاجک تھوڑی کمزور ہے، تو اس پہ تھوڑا کام کریں، ٹھیک ہے، پڑھنے کی کوشش کریں، لاجکیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی، آپ کی لاجک الٹی ہے یہاں پہ، آپ یہ کہہ رہے ہو کہ آئس کا منع کرنا قرآن میں نہیں آیا، تو کیا آئس حرام نہیں ہے پھر بھی؟ بھائی آئس کا حلال ہونا بھی تو قرآن میں نہیں آیا نا، لونڈی کا حلال ہونا قرآن میں آیا ہے، جو بھی آپ کو آیت میں نے دکھائی ہے کہ لونڈی کے ساتھ مباشرت کرنا حلال ہے، قرآن کیٹیگوریکلی یہ کہہ رہا ہے، اور اگر آپ اس بات کا انکار کر رہے ہیں تو آپ قرآن سے کافر ہیں میرے بھائی، سمجھ گئے ہو؟ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ یہاں پہ کفر کر رہے ہو قرآن کا، میں نے اس ٹھیک ہے؟ چیز کی تردید کی نہیں، میں نے تردید نہیں تو کی ہاں نہیں، نا، آپ تو اگر بس میرے ٹھیک ہے نا، پھر آپ یہ بات مان لیں کہ حضرت محمد لونڈی کے ساتھ سیکس کر کے بیٹا پیدا کر چکے تھے، تو اس کو آپ کو اعتراض کیا ہے؟ اس چیز کا کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے، تو میں کیسے مانوں؟ یار اس ہے ہی چیز نہیں کا ایویڈنس۔ سارا ایویڈنس ہے میرے پیارے بھائی، آپ اگر تھوڑی سی سرچ خود کریں گے نا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اچھا، ایک سائڈ پہ آپ کہتے ہیں جس چیز کی ٹیسٹیبلٹی نہیں ہے، سائنس نہیں کہتی، اس کو ہم نہیں مانیں گے، دوسری سائڈ پہ جس چیز کی ٹیسٹیبلٹی نہیں ہے،
उसके कोई पुख्ता सबूत नहीं है, उस चीज को आप मान रहे हैं। ये तो क्या कहते हैं आपकी दोनों असल में बात यह है ना कि आपको ये बात समझ नहीं आ रही ना कि मैं आपकी बात को आपके लिए ही ले रहा हूं। मैं वो बात कर रहा हूं जो आपका इस्लाम कहता है, मैं वो बात नहीं कह रहा जो कि इंडिपेंडेंट है। जब इंडिपेंडेंट बातें, हाँ नबूवत को साबित करना पड़ेगा, आपको उसका प्रूफ देना पड़ेगा, ठीक है, मगर ये वो बातें हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं है जो कि नाकाबिले यकीन हो, इसलिए इस्लाम से हम इस बात को मान लेते हैं। नबूवत जो है ना वो एक नाकाबिले यकीन चीज है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। कुरान पाक में आयात आई है हतमन नबूवत की, नहीं, हमारा मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई भाई, नहीं मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई। ओ भैया सिंपल सी बात है, हम यहां पे एक ऐसी आम सी बात कर रहे हैं कि अरब में रहने वाले हुक्मरान हमेशा लौंडियों के साथ सेक्स करके औलादे पैदा कर लेते थे, ठीक है। ये कोई नाकाबिले यकीन बात नहीं है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम नहीं है, इसलिए हम इसे इस्लाम में से लेके उस पर जरा कर रहे हैं, ठीक है। इस्लाम का जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम होगा ना उसके लिए वो वाला स्टैंडर्ड अप्लाई होगा जिसकी हम पहले बात कर रहे थे, मगर आपको लॉजिक समझ नहीं आ रही। इसमें कसूर मेरा नहीं है, मेरी जो लॉजिक है वो कंसिस्टेंट है। मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम रिक्वायर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रूफ, ठीक है। अगर आप अपने माँ बाप के इख्तलात से पैदा हुए हैं जिनसी से, तो मैं तो इस बात पे यकीन करने से इनकार कर ही नहीं रहा, ठीक है। इस तरह लौंडी के ऊपर भी हम इनकार नहीं कर रहे, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि आप खुद, जब मैंने आपसे बात की थी तो आप इस बात पे सीख पाओगे थे कि आपने रसूलुल्लाह को क्या कैसे दिया कि जी लौंडियों के साथ मुबाशरत की है, लौंडियों के साथ मुबाशरत को आपने हराम कहा और हमने आपको दिखा दिया कि नहीं हराम नहीं है, ये लो भाई, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये सिंपल बात है जो इन लोगों को समझ नहीं आती, तो अब हम क्या करें। ये साहब चले गए हैं, इन्हें समझ नहीं आ रही कि ये क्लेम को और एक जो प्रॉपर्टी बताई जा रही है ईमान वालों की, उन दो चीजों को कंफ्यूज कर रहे हैं। जो तो कुरान क्लेम कर रहा है उसका हम सबूत मांगेंगे, और जो कुरान प्रॉपर्टी बता रहा है उसके ऊपर हम इनसे बहस करेंगे और उसकी दलील मांगेंगे कि क्या वाकई ये सही है या गलत है। इनको डिफरेंशिएट करना नहीं आ रहा कि क्लेम में और प्रॉपर्टी जो बताई जा रही है उसमें क्या फर्क है। हम कई बार बात कर चुके हैं, एक छोटी सी बात ये बस तो कर मतलब देता हूँ, घिसी-पिटी बात है, बहुत ही मतलब ज्यादा। बहुत दफा बात कर चुके हैं। एक छोटी सी बात कर दूं कि उन्होंने दरमियान में जब आपने कहा कि जी आउट ऑफ वेडलॉक सेक्स की बात हुई, जिना की बात हुई, तो उन्होंने कहा आ कि गए हैं वापस। नऊजुबिल्ला। हम्म। तो मोहतरम हमारे जो हजरत हैं उनसे मेरी दरखास्त और गुजारिश ये होगी कि ये जो कुरान की जो आयत है जिसमें ये बताया जा रहा है कि ये इससे पीछे की आयत पढ़ते हुए हम कई दफा जिक्र कर चुके हैं कि ये बेसिकली मोमिनून की डेफिनेशन बताई जा रही है। सूरह जिसमें मोमिनून है ये सूरह मोमिनून है, उसकी 5वीं छठी आयत है, जिसका अंदाज ये है, जो बताया जा रहा है कि मोमिन वो है जो ये काम करता है, मोमिन वो है जो ये काम करता है। तो ये जो आयत है वो ये बता रहा है कि मोमिन वो है जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करता है सवाए अपनी अजवाज के और मिल्क यमीन के। हम इतनी दफा बात कर चुके हैं कि ये इल्ला अज़वाजिहिम की बात को समझें, ये कहकर आप इससे एस्केप नहीं कर सकते कि अरबी पर हाथ नहीं है, तर्जुमा भी आपके सामने है और बहुत कॉम्प्लेक्स अरबी ये है नहीं है। बात ये हो रही है कि सिवाय बीवियों के और जो आपकी मिल्क यमीन है उन के सिवाय वो कह रहा है कि सेक्स आप किसी और के साथ ना करें। इसका मतलब ये है कि वो एक ऐसी कैटेगरी है जो अभी अज़वाज में शामिल नहीं है, यानी निकाह के बगैर सेक्स की वो इजाजत दे रहा है, हलाल करार दे रहा है कुरान, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है। और दूसरी बात ये है कि ये मोमिनून की डेफिनेशन है, ये ऐसी भी बात नहीं है कि जी ये उस वक्त तो वैलिड थी आज वैलिड नहीं है, क्योंकि ये फंडामेंटल मैसेज है कुरान का, मोमिनून की डेफिनेशन बता रहा है। यानी ऐसी बात नहीं हो रही कि उस वक्त टाइम एंड स्पेस के अंदर किसी कॉन्टेक्स्ट में कोई बात हो रही है। मोमिनून यानी जो ईमान वाले हैं, मोमिनून किन्हें कहते हैं, जो ईमान वाले हैं उनकी ये प्रॉपर्टी है। तो मेहरबानी करके गुजारिश है मुअद्दबाना कि इस आयत पर भी थोड़ा नऊजुबिल्लाह का इजहार करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।